اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء فی خطبتها وطاعتنا نظاما للملت و امامتنا امانا للفرقہ۔ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایام فاطمیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ وہ ایام کے جو 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانی تک جو ایام غم کی مناسبت سے پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 20 جمادی الثانی تک، چونکہ 20 کو جناب سیدہ کی ولادت باسعادت ہے، تو ان ایام کو بعنوان ایام مسرت منایا جاتا ہے، جس میں مومنین جناب سیدہ کے فضائل اور مناقب، ان کی سیرت، ان کے کردار اور باقی چیزوں پر روشنی ڈال کر اپنی زندگی میں ظلمتوں کے جو بادل امڑ رہے ہوتے ہیں انہیں ہٹاتے ہیں۔ تو آج بھی میں جناب سیدہ کے خطبے کے اندر سے ہی ماخوذ چند کلمات کے ذریعے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کا خطبہ جس کو میں نے بارہا پڑھا، اور اس کو جو بھی ایک منصف مزاج انسان اس خطبے کو پڑھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ امت محمدی پر وہ احسان ہے کہ جس کا قرض قیامت کے دن تک کوئی مسلمان اتار ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی باخدا، اگر یہ خطبہ جناب سیدہ دربار میں نہ دیتی تو آج اس وقت اس مقام پہ کھڑے ہو کے اور آپ اس مقام پہ بیٹھ کے ایام فاطمیہ نہ منا رہے ہوتے۔ در حقیقت بلکہ الفاظ بدل کے کہوں کہ جناب سیدہ کا خطبہ نہ ہوتا تو شاید قیامت کے دن تک علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے کوئی مناسب ایسا ذریعہ ہدایت موجود نہ ہوتا۔ کیوں؟ یہ خطبہ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اس خطبے میں ایسا کیا کہا گیا وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم اس مقام پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا اور اس میں چند ایک ایسے کلمات کہ جو فضائل یا مصائب کے ساتھ ہمارا تعلق رکھتے ہیں ان کو بیان کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی 23 سال کی محنت جو حضور اکرم نے 23 سال میں اپنی امت کو بتایا تھا، جناب سیدہ نے اس 23 سال کی محنت کا خلاصہ ایک خطبے میں کیا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اگر اس خطبے کی سمری کی جائے، اس پورے 23 سالہ محنت پیغمبر کی سمری کی جائے تو جناب سیدہ کا خطبہ بنے گا، اور اگر اس خطبے کے مطالب کو کھولا جائے تو شریعت محمدی بنے گی۔ 23 سال کی محنت کو خطبے میں بند کیا، اور ایک ایک جملہ بی بی کا کئی مجالس اور کئی اشروں درکار ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ بی بی نے ان جملوں میں کتنے حقائق کو بند کر کے ہمیں دیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی، آپ لوگ یہ جانتے ہیں مجالس میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے، جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ دیا تھا تو جناب سیدہ پر اپنے بابا کی قبر پہ آنے کے لیے بھی پابندی نافذ ہو گئی تھی۔ شیخ عباس محدث قمی اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس خطبے کو دینے کے بعد جناب سیدہ پر پابندی تھی کہ اپنے بابا کی قبر پر بھی نہیں آ سکتی، اور وہ نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ بعد میں یہ سلسلہ جاری رہا اور جناب سیدہ اپنے بابا کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس خطبے نے باطل کے چہروں سے ایسے نقاب ہٹائے تھے، انہیں خطرہ تھا کہ چونکہ لوگ بھی قبر پیغمبر پہ آتے ہیں، اگر وہاں جا کر بھی جناب سیدہ نے کوئی دوسرا خطبہ دیا تو پھر ہمارے حصے میں کچھ نہیں بچنا، کچھ بھی نہیں بچنا۔ اور اسی وجہ سے اہل سنت کے ایک جو معتزلی مکتب کے عالم دین ہیں ابن ابی الحدید، جن کی شرح بھی ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں کسی نے مزاحاً پوچھا تھا، ایسے مذاق کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا کہ جب رسول کی بیٹی آ گئی تھی حق مانگنے
تو دے دیتے، کیا حرج تھی، دے دیتے، باغ ہی تو تھا۔ تو اگلے بندے نے بھی، اس عالم نے مسکرا کے جواب دیا، لیکن وہ جواب بڑا حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نے کہا اگر آج جناب سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے مطالبے کو قبول کر لیتے نا کہ یہ فتق میرا ہے، تو کل یہی سیدہ دربار میں آ کے کہتی جس ممبر پر بیٹھے ہو یہ میرے شوہر علی کا ہے، وہ بھی دینا پڑتا۔ باغ اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ دروازہ تھا اس ممبر کو بچانے کا جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ بات انہوں نے بظاہر مزاحن کہی ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ اسی پر مشتمل ہیں۔ اچھا، خطبے کے ان چند جملوں کو آپ کے سامنے بیان کروں جن کو میں آج بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اس خطبے کے اندر ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں کتنی کتنی چیزیں جناب سیدہ نے مخفی کر کے ہمیں پہنچا دی ہیں۔ وہ پورا خطبہ تفصیل سے پڑھنے والا ہے، اس میں سے دو جملے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ بی بی نے فرمایا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اس جملے پر ذرا غور کیجئے گا۔ بی بی نے فرمایا کہ ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا ذریعہ قرار دیا ہے اللہ نے، یعنی کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کو امت پہ فرض کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت محمدی میں ہم آہنگی آ جائے۔ اور اگلا جملہ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت اور ولایت کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ امت تفرقے سے بچ جائے۔ کیا مطلب ان جملوں کا؟ جناب سیدہ کہنا چاہتی ہیں جہاں ہماری امامت اور ولایت ہو وہاں تفرقہ نہیں آتا، اور اگر کوئی اسی امامت اور ولایت کا سہارا لے کے اہل ایمان کو لڑوا رہا ہو، اس کا مطلب وہ ولایت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر کوئی اسی ولایت کا سہارا لے کے ہمیں آپس میں تقسیم کر رہا ہے، اس کا کنفرم مطلب یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ جو چیز آپ کے تفرقے کا سبب بنتی ہے وہ ہماری ولایت نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے جس کو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ بی بی نے کہا تھا کہ اللہ نے ہماری امامت اور ولایت کو امت کی امان کے لیے رکھا تھا کہ امت تفرقے سے بچ جائے۔ اب یہ دو جملے کتنے سارے حقائق ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی بیان کروں، یہ تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اختلاف کیوں آتا ہے لوگوں کے درمیان، انسان کی سوچوں میں، ان کے عقائد میں، ان کے نظریات میں اختلاف کا بیسک سبب کیا ہے؟ ایک علم کلام کا ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس ایک اصول کی وجہ سے ہزاروں مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر یہ ہمارے ذہن میں سیو ہو جائے تو۔ ہمارا جتنا جھگڑا ہے نا اس وقت پوری دنیا کے اندر، چاہے اسلام کے مقابلے میں باقی فرق ہوں، جتنے فرقے ہیں اسلام کے مقابلے میں ان کے ساتھ، اور اسلام کے اندر موجود جتنے مسالک ہیں ان کے ساتھ، جتنا اختلاف ہے وہ سارا ایک بیس پہ کھڑا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے تمام نظریات کے اندر اختلاف کی بنیاد مفہوم کا صحیح نہ سمجھنا۔ بھئی دیکھیں، توحید کا ایک اپنا مفہوم ہے، نبوت کا اپنا مفہوم ہے، امامت کا اپنا مفہوم ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی بات کا صحیح مفہوم سمجھ جائے نا تو اس کو مصداق ڈھونڈنے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ مطلب مثال دو بڑی آسان، ہم میں سے ہر بندہ، ہمارا گھر کا چھوٹا سا بچہ بھی اسے پتہ ہے کہ معصوم کتنے ہیں جی؟ 14 ہیں۔ اب 14 معصوم کو وہ مانتا ہے، جس معنی میں وہ 14 ہستیوں کو معصوم مانتا ہے اسے پتہ ہے عصمت کا مفہوم کیا ہے، تو وہ کبھی بھی آج کے دور میں ہم جیسے کسی گناہ گار انسان کو معصوم کہنا دور کی بات، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اسے مفہوم کلیئر ہے۔ اگر مفہوم سمجھ میں آ جائے تو مصداق ڈھونڈنے میں کبھی شبہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کو توحید کا مفہوم سمجھ میں آتا تو اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی جو فرق ہیں جو اسلام کے علاوہ اپنا ایک توحیدی نظریہ رکھتے ہیں، جو بتوں کے سامنے جھوک رہے ہیں یا ان کے علاوہ اور اس نے اپنے مصادیق بنائے ہیں، تو مصداق کے اوپر جو اختلاف اور شبہ ہوا ہے وہ مفہوم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ کہتے کسے ہیں تو وہ کبھی بھی بت کو خدا نہ کہتا۔ اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے بھی الحمدللہ رب العالمین میں رب کا مطلب کیا ہے، ربوبیت کا مفہوم اس کے ذہن میں آتا تو کبھی بھی کسی مخلوق کو رب نہ کہتا۔ تو مصداق میں شبہ کیوں ہوا ہے؟
مفہوم میں شبہ کی وجہ سے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اس کو تھوڑا ہضم کیجیے گا۔ جتنا ہمارا اختلاف چل رہا ہے، ابھی دیکھیں امامت اور خلافت کا اختلاف کس بات میں ہے؟ جو مفہوم امامت اور خلافت ہمارے پاس ہے وہ مفہوم امامت اور خلافت ہمارے غیروں کے پاس نہیں ہے، اور اسے مفہوم کے اختلاف کی وجہ سے مصداق الگ ہو گئے۔ ہمیں امامت اور خلافت کا جو مفہوم نظر آیا، ہم سمجھتے ہیں بھی قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، تو ہم بندوں کے بنائے ہوئے کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مفہوم کلیئر ہو گیا، مفہوم سمجھ میں آ گیا تو مصداق میں کبھی شبہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جتنے جھگڑے اور اختلاف ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ مفاہیم کا اختلاف تفرقے کا سبب بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی جو افراد ہیں وہ مختلف مسالک اور فرقوں میں اسی طرح تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کے اس خطبے کے اندر سے یہ دو جملے ہمیں آج ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے نظام کو تسلیم کرتے ہو جو ہم اہل بیت اطہار نے دیا ہے، تو اپنے ذہنوں میں یہ محفوظ کر لو کہ ہماری اطاعت ہے وہ پوری ملت کی ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں، الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی کتاب لکھی تھی ہمارے شیعہ کے خلاف جلانے والی بجلیاں، اس کے اندر ایک بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں، اور صفحہ نمبر 178 پر جو قاہرہ کی طبع ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امت کا اختلاف اہل بیت پہ ہو جاتا نا، یعنی ساری امت اگر اتفاق کر لیتی، اجماع کر لیتی اہل بیت اطہار پہ، تو امت کبھی تفرقوں میں تبدیل نہ ہوتی۔ اس وقت جتنے فرقے مسلمانوں کے درمیان ہیں، یہ سارا صحرا ان لوگوں کے سر پہ جا کے جاتا ہے، یہ سارا بوجھ ان کے سر پہ جاتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو در اہل بیت سے ہٹایا۔ جتنا غلط یہ جتنے بھی آگے فرقے بن رہے ہیں اور ان میں جتنا بھی غلط کاریاں یا کچھ عقائد و نظریات ہیں، وہ سارے ان لوگوں کے سر پہ جاتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے ہٹایا۔ اب یہ اہل سنت عالم ہے، لیکن اس نے یہ بات مانی ہے اور ساتھ کہا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت جب قائم ہوئی مکہ کے اندر، تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کی ناک اونچی ہو جاتی ہے، یہاں پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو جو ذریت محمد ہے وہ پھر تھوڑی ناک اونچی کر لیتی، پہ ہمارے اوپر درود جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اس لیے آج کل درود پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے حسد، ان سے نفرت، اور یہ جتنی امت کے اندر تفرقہ بازی ہوئی ہے، یہ بنیادیں رکھی گئی ہیں، ان کی سب سے پہلی اینٹ اہل بیت سے جدائی ہے۔ اگر اس عالم کے بقول ساری امت اہل بیت پر اکٹھی ہو جاتی تو کبھی بھی اتنا اختلاف اور تفرقہ وجود میں نہ آتا۔ اس کا مطلب ہے آج کے دور میں جناب سیدہ کے اس جملے پر ہمیں غور کرنا ہے۔ فرمایا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، کہ ہماری امامت اور ولایت تفرقے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں اس جملے کو میں یہ کرتا ہوں سجیسٹ کہ اس جملے کو لکھ کے ممبر پہ بیک گراؤنڈ پہ لگایا جائے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے میں وہ ولایت بیان کروں جس سے شیعوں میں فرقہ پیدا نہ ہو، تفرقہ پیدا نہ ہو۔ وہ کیسی ولایت ہو سکتی ہے کہ جس کو سننے کے بعد باپ بیٹا سے جو ہے نا وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ میرے خیال میں ہم کسی غلط روٹ پہ جا رہے ہیں۔ اگر واقعاً حقیقی ولایت ہوتی جناب سیدہ کے اس جملے کے مطابق، ولایت حقیقی وہ ہے جو مومنوں کو آپس میں جوڑتی ہے، آپس میں جدا نہیں کرتی۔ تو یہ کتنا خوبصورت پیغام بی بی کے ایک خطبے کے ایک جملے سے مل گیا کہ آج کے دور میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے آپس کے اندرونی اختلاف کو مٹا کر، کشیدگیاں ختم کر کے آپس میں اکٹھا رہنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات نے اسلام کی بقا کے لیے ان کے ساتھ بھی مصالحت کر لی کہ جن کے ساتھ بیٹھنا علی مولا کو گوارا بھی نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اسلام بچ جائے۔ تو جب مولا کائنات اتنی قربانی دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی تو دینی چاہیے۔ آپس میں نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹنا سیکھیں۔ کیوں؟
انسان کی زندگی اتنی تھوڑی ہے نا کہ نفرتیں زیادہ ہیں، وہ بانٹنا شروع کر دیں گے ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر محبتیں بانٹنا شروع کر دیں گے، محبتوں کا دورہ کم ہے، اس مشکل زمانے میں محبتیں بانٹیں گے نا تو وہ 10-50 سال کی زندگی بھی حضرت نوح جتنی زندگی میں انسان کو محسوس ہوگی۔ جب محبتیں بانٹی جاتی ہیں گھروں میں، فیملیز میں، خاندانوں میں اور اپنے اہل علاقہ میں، تو وہ ایک اتنا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے نا کہ مختصر زندگی میں بھی اتنا سکون ملتا ہے، بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ایک دن نہیں، وہ 1000 دن جی چکا ہے۔ یہ جناب سیدہ کے خطبے سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے۔ خدا کی ذات ہمیں جناب سیدہ کے اس پیغام پر عمل کرنے اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے وجود میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔